اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ رمضان المبارک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو کمال کی منزل پر لے جانے کا بہترین راستہ، لیکن یہ دونوں اہداف اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک ایک انسان ماہ رمضان المبارک کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ اور خطبہ شعبانیہ اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون سا خطبہ؟ وہ خطبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شعبان میں جمعے کے دن مسجد نبوی میں اصحاب اکرام کے سامنے دیا، اور اس خطبے میں رسول اکرم نے اس مہینے کی معرفت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس خطبے کا چند دن پہلے ماہ رمضان المبارک سے دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک مومن کو کسی بھی کام کی تیاری اس کے وقت سے پہلے کر دینی چاہیے، اور یہ ہمارا المیہ ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم ذرا دیر سے جاگتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس کام کے کرنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، بلکہ گزر چکا ہوتا ہے، اور ہم کافی افسوس بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے پہلے دن صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج پہلا روزہ تھا، یا آج جو ہے کل جو ہے وہ چاند دکھ چکا تھا۔ تو وہ جس طرح اپنے روزے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح ایک جھنجھلاہٹ چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ مومنین اکرام اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شروع کے روزے بڑے سخت ہوتے ہیں، شروع کے روزے بڑے زحمت و مشقت لیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ جھنجھلاہٹ وغیرہ۔ تو وہ کیفیت نہ ہو اگر آپ ماہ رمضان کی تیاری چند دن پہلے سے مکمل کر لیں۔ تو خطبہ شعبانیہ جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، خطبہ شعبانیہ کے پیغامات، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس خطبے کے 12 پیغامات اور ضمنی شقیں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم سب ماہ رمضان سے آنے سے پہلے اس ماہ رمضان کی تیاری کر لیں، اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو ہمہ تنگوش کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ کا دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مومن کو ماہ رمضان مبارک کی بالخصوص تیاری ماہ رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے، 3 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، یا 10 دن پہلے۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم روزے رکھا کرتے تھے اکثر، لیکن شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے آخری دنوں میں تسلسل سے روزے رکھا کرتے تھے، اس طرح کہ ان روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو یہ انداز فکر ایک مومن کا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان کے آنے کے بعد آپ کو فکر ہو کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اللہ کی عبادت فقط ماہ رمضان میں کیا کریں گے۔ تو یہ عبادت ماہ رمضان سے اور ماہ رمضان تک جو محدود ہوتی ہے، وہ سیلیبریٹیز کی، میڈیا کی، ٹی وی کی، اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ریاکار لوگوں کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک خالص مومن، ایک پرخلوص مسلمان اور خدا کی قربت کا طلبگار، وہ ہمیشہ اس بات پہ فکر مند رہتا ہے کہ کب میں اللہ سے کوئی راز و نیاز کروں، اور اس کے قریب ہونے کا بہانہ اس کو مل جائے تو اس کو جو ہے وہ استعمال کرے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ایک مومن ماہ رمضان کی تیاری ماہ رمضان سے پہلے کر لے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے ضروری ہے کہ خصوصی مسائل جو ماہ رمضان سے متعلق ہیں ان کو وہ ازبر کرے، ان کو وہ جانے، اور ان کو وہ سمجھے۔ مثلا چاند کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ کم علمی میں، جہالت میں بہت کچھ
علماء مجتہدین تک کو کہہ جاتے ہیں۔ اگر اس کا مسئلہ وہ پہلے سے طے کر لے تو پرسکون ہو کر چاند دیکھے، نظر نہیں آئے یا نظر کسی کو آ جائے اس پہ یقین کر لے، اس کی کیا کیفیت کیا احکامات ہیں ان کو وہ جان لے۔ یوم شک کا روزہ کسی بارے میں آپ کو تردد ہو کہ ہے کہ نہیں ہے پہلی رمضان کے حوالے سے، تو وہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں رکھتے، پھر بعد میں جب کنفرم ہو جاتا ہے اور روزہ ان کا مس ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بعد میں، جیسے غیر شیعہ افراد میں بہت کامن ہے کہ جب چاند کے بارے میں کچھ اختلاف ہوتا ہے تو عید کے بعد کہا جاتا ہے، باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند جو ہے ایک دن بعد دکھا، آپ لوگ جو ہے ایک روزہ اضافی رکھیں، یا تھا اور ہم نہیں دیکھ پائے مثلاً، تو یوم شک کا اگر روزہ آپ رکھ لیں تو اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ خواتین کے، بزرگوں کے اور بیماروں کے قضا جو روزے ہیں ان کی معلومات ان کو کب کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کر لیں۔ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی قضا روزے ہم پہلے کریں گے، پھر جو ہے رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تو وہ روزے نہ ان کے قضا روزے شمار ہوں گے نہ ان کے ماہ رمضان کے روزے شمار ہوں گے۔ تو بہت سارے مسائل ضروری ہیں ہم ماہ رمضان سے پہلے طے کر لیں، سمجھ لیں، آپ نے جو کنفیوژنز ہیں ان کو ہم دور کر لیں۔ خصوصی مسائل جو بیماروں کے حوالے سے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ماہ رمضان سے پہلے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ تو بہت گرمی ہے، اور واقعی اس دفعہ حقیقت میں بڑی گرمی ہے، 40 ڈگری میں جا رہا ہے ٹیمپریچر۔ نواب شاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا گرم ترین علاقہ، پوری دنیا کا گرم ترین علاقہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اتنا ٹیمپریچر تو جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو کراچی میں بھی بہرحال جو شہری علاقے ہیں یہاں پولیوشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر ٹیمپریچر نہ بھی دکھا رہا ہو ویدر تو وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، زیادہ ہے وہاں پہ، کیونکہ پولیوشن اور کنجسشن کی وجہ سے، پاپولیشن فیکٹر کی وجہ سے۔ تو آپ پہلے سے طے کر لیں گے بھی گرمیاں آ رہی ہیں اور عام حالات سے پہلے زیادہ گرمیاں ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے۔ بہت سارے جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، وہ مثلاً 15 شعبان کو وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں بھائی نہیں ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ان کو ہمت دلائی جاتی ہے کہ بھی آپ نے کہاں کہاں غلطی کی، آپ کی انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ ہونی چاہیے سحری اور افطاری کے حوالے سے، مثلاً آپ کا کھانا پینا کیونکہ عموماً روزے میں کم ہوتا ہے تو انسولین کی ڈوز بھی کم ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نیمہ شعبان خود ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کروا دیتا ہے کہ تم کو ماہ رمضان میں جاگنا ہے تو ابھی سے شب بیداری کی پریکٹس اسٹارٹ کر دو، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں مسلسل اس کی تیاری ابھی سے کر لو۔ تو ایسے لوگ خصوصی طور پہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں کہ جن کو پابندی سے 8 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد دوائیں لینے، تو وہ ڈاکٹر سے اس طرح ایڈجسٹمنٹ کر لیں، مسالحت جسے کہتے ہیں، وہ کر لیں کہ مغرب اور سحری کے بعد دوا لیں یا بیچ میں دوا لیں۔ تو اگر اس کی تیاری آپ بالکل پری پلانڈ ہو کے دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں برتھ ڈیز ہوتی ہیں، سالگرہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی ہم تیاری جو ہے مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسے نہیں بخشوایا اپنے آپ کو وہ بدبخت ترین شخص ہے، تو جس پہ جبریل نے جو ہے دعا کی اور رسول نے جو ہے آمین کہی، تو اگر یہ چیزیں آپ پہلے سے کر لیں تو بہت سارے مسائل، اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ حقیقت میں جو ہمارے چند ابتدائی روزے ضائع ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی شروع میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، شروع میں بڑی بھوک لگتی ہے، شروع میں روٹین بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، شروع میں بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ ماشاء اللہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کب ہو جاتی ہے؟ 5 دن بعد، 10 دن بعد مثلا۔ اور جب روزے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں کاش ماہ رمضان ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو جو شروع کے روزے آپ گزارتے ہیں یہ سن کر، یہ کہہ کر کہ بھائی شروع کے روزے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، شروع میں تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا، تو آپ وہ شروع کی جو ایڈجسٹمنٹ وارم اپ ٹائم ہے وہ آپ شعبان میں استعمال کر لیں۔ دیکھیں اگر شعبان کے آپ مستحب روزے رکھتے ہیں اور اس کو توڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں یا مسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں ہوتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خود اس کی نیت آپ جو ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ مستحب روزوں کی بہت سارے کنسیشنز ہیں۔ پھر دیکھیں بزرگوں، خواتین، بچوں، جوانوں، ان سب کا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ماہ رمضان میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے اکثر جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، جو دین سے نابلد ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چلیں سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں۔ تو بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان آئے، آپ نے ماہ رمضان کے روزے شروع کیے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا اس نے تو خیر رکھے ہی رکھے، اور جو تھوڑے ڈرے سہمے تھے اور کم ایمان والے تھے وہ ذرا پیچھے رہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی فلاں نے روزہ رکھ لیا، فلاں نے رکھ لیا، چلو میں بھی ہمت کر کے رکھوں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ 3-4 روزوں کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد تمام گھر جو ہے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورے ماحول کی ایڈجسٹمنٹ آپ پہلے سے کیوں نہیں طے کر لیتے؟ یعنی ماہ رمضان سے 4-5 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے تمام گھر والے شروع کریں روزہ رکھنا۔ بچے کو بھی آپ کہہ دیں جو ممیز فرض کر لیں نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، کہ بیٹا آپ روزہ رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، توڑ لینا، مستحب روزہ ہوگا۔ اچھا، ماہ رمضان کا اس کے لیے مستحب ہی کہلائے گا روزہ، لیکن بہرحال وہ ڈر رہا ہوتا ہے ماہ رمضان میں روزے کو توڑتے ہوئے۔ حالانکہ روایت موجود ہے کہ بچے کو بطور تمرین، بطور ایکسرسائز، بطور مشق روزہ رکھواؤ جب تک وہ رکھ سکے، اور پھر اس دورانیہ کو بڑھاتے رہو۔ یہ طریقہ کار چھٹے امام نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو اگر بزرگ تو اگر آپ ماہ رمضان میں کم از کم 1 ہفتے پہلے سے یہ ایک ماحول بنانا شروع کر دیں، پھر آپ کے پیچھے ایک بزرگ، ایک خاتون، ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک شخص، فرد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان سے کم از کم 3 دن پہلے ضرور روزے شروع کر دیں، جس میں ایک تو یوم شک کا ہی روزہ آ جائے گا اور 2 آپ کے اصل آ جائیں گے۔ تو رسول کی سنت بھی یہی تھی کہ پہلے سے وہ روزے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی شخص کے آنے کی آپ کو امید ہو اور وہ شخص آپ کو اچھا لگتا ہو، جس کا انتظار آپ کر رہی ہوں اور مطمئنی ہوں، تو آپ پہلی بیل پر دروازہ کھول دیں گے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوگا وہ آپ کو منتظر پائے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ بھئی صاحب خانہ میرے آنے کے منتظر ہیں۔ لیکن ایک شخص آیا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنا کام ختم کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ کھانا پکا رہے ہیں، اور پھر آپ آتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرا آنا ان کو جو ہے ناگوار گزرا۔ تو رمضان کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب رمضان سر پہ آ جاتا ہے، اچھا آج پہلا روزہ ہے، اچھا میں جو جلدی سو گیا تھا، ویسے آپ روزانہ لیٹ سوتے ہیں لیکن چاند دکھنے والے دن جو ہے وہ آپ جلدی، ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ چاند بھی جو ہے بڑے دیر بعد دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ، یہ ماحول، یہ روٹین اگر آپ پہلے سے بنا لیں، گھر کا ماحول، خصوصی مسائل، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، اور بیماروں میں آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ لیجئے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، پلاننگ میں کمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سستی کاہلی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جائیں نہیں جائیں، چلو خود سے رکھ لیتے ہیں، دیکھ لیں گے پھر۔ اور روزہ چھڑوانے والے 1000 مل جائیں گے آپ کو، آپ جیسے منہ سے نکالتے فوراً کہیں گے نہیں بھائی روزہ نہیں رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ حالانکہ اگر آپ روزہ رکھیں، چاہے آرام دہ حالت میں رکھیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ذرا مشقت برداشت نہیں کر سکتے، مثلا چلیں آپ رات کو دیر سے سو جائیں، دن میں دیر تک سوتے رہیں، اے سی میں بیٹھے رہیں، پنکھے میں بیٹھے رہیں، کام کاج کم کر دیں، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم روزے کی حالت میں ماہ رمضان تو گزاریں۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان آگے گزر جائے گا اور آپ کا جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ثواب کا بندوبست کر بھی دے گا، لیکن روزے کی حالت میں ماہ رمضان کو گزارنا اس کی جو ہے بات ہی کچھ اور ہے۔ شعبانیہ کا خطبہ شعبانیہ ہمیں یہ پہلا جو درس دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ آپ ہر کام کی ابتدا اس کی منصوبہ بندی سے کریں۔ جیسے کہتے ہیں کہ if you fail to plan you are planning to fail۔ اگر آپ منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو بس آپ سمجھ لیجئے آپ اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ ناکام ہوں۔ تو پہلے سے ہر چیز کی ایک شارٹ لسٹ ہوتی ہے، دیکھیں بیسن، چاول، فروٹ، شربت، کھجوریں، بہت سارے کام ہیں جو آپ کو پہلے سے سمیٹ کے رکھ لینے چاہیے۔ آپ رمضان کے 1-2 دن بعد آپ جاتے ہیں ان کو لینے اور پھر کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچے کوئی خاص چیزیں پسند کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بڑوں کو افطار کے وقت کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو فوراً چائے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ 3-4 دن پہلے ایک چیز ہے پریکٹس میچ، جو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بھائی تم پہلے 2 مہینے پریکٹس میچ کھیلو اور پھر فائنل میچ کھیلو۔ یعنی رجب میں بھی کتنی تاکید ہے روزوں کی، کتنے اچھے ایام، کتنے ولادتوں کے دن آتے ہیں۔ پھر ماہ شعبان میں بھی ایسا اچھا اتفاق کی بات ہے، ماہ رجب میں بھی روزے ہیں، اور ماہ رجب میں جو ہے 27ویں شب جو ہے وہ بھی جاگنے کی رات، فضیلت والی رات، تو دونوں چیزوں کی پریکٹس کروا دی، شب بیداری کی بھی اور دن میں بھوک پیاس کی بھی۔ پھر ماہ شعبان میں 15 شعبان کا روزہ بھی ہے، اور وہ نیمہ شعبان کی جو رات ہے وہ آپ کو جاگنے کی فضیلت والی رات ہے، تو ماہ شعبان میں بھی اس کی جو ہے آپ کو پریکٹس کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ مینٹلی آپ کو پریپیئر کر رہا ہے ذہنی طور پہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ لیکن چلیں کم از کم اب تک ہم سے کچھ نہیں ہو سکا،
اچھا، آپ اتفاق سے دیکھیے بھی کہ تمام تاریخیں جو ہیں ماہ رجب میں دھڑا دھڑ ان کی بھرمار ہوتی ہے، پھر ماہ شعبان میں، پھر 15 شعبان کے بعد کوئی تاریخ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو بس اب یہ ہے کہ اب آپ جٹ جائیں، آپ جو ہے منہمک ہو جائیں، آپ جو ہے مصروف ہو جائیں ماہ رمضان کی تیاری میں. چاہے وہ مادی تیاری ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں اپنے کچن کے لیے، اپنے گھر کے لیے خریدنی ہیں. چاہے وہ روحانی تیاری ہو کہ ابھی سے ذکر و اذکار کی آپ عادت ڈال لیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے سب سے اہم چیز، جو آپ کہہ لیں کہ بھئی ہر چیز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. روٹین ایڈجسٹ ہونے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی فرام دا فرسٹ ڈے میں مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی بالکل تیار تھا، ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ 8 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہوں، ان کو 4 بجے اٹھا کے آپ ناشتہ کروا دیں. کچھ لوگوں کو تو 8 بجے بھی بھوک نہیں لگتی ہے، وہ تو آفس اور اسکول کالج ایسے چلے جاتے اور پھر آ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ 4 بجے کہیں، ان کو تو الٹی ہو جائے گی. اور کچھ لوگ تو شروع میں ایسے ہی روزے گزار رہے ہوتے ہیں. پھر دوپہر کی کھانے کی عادت ہمارے یہاں مسٹ ہے، چاہے ناشتہ کریں نہ کریں لیکن دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے. دوپہر کا کھانا آپ کو اسکپ کروایا جاتا ہے، اس کی آپ عادت کر سکتے ہیں. پھر آپ ہیں کھانا کھانے کی عادی 10 بجے 11 بجے، کراچی جیسے شہروں میں تو لیٹ نائٹ ہی کھایا جاتا ہے. اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم 7 بجے 7:30 بجے جو ہے وہ کھاؤ اور بالکل ڈٹ کے کھاؤ. تو یہ جو روٹین ایڈجسٹ ہوگی یہ کب ہوگی؟ پہلے دن سے نہیں ہوگی، 3-4 دن لگیں گے. سگریٹ نوشی کے عادی افراد ہیں، اللہ صبر دیتا ہے، اللہ صبر دیتا ہے، اللہ صبر تو دیتا ہے، لیکن آپ کے مزاج میں جو چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، جو گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ جو لوگ آباد آبی میں مصروف ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ہر ایک کا منہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے بس وہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں میرا روزہ نہیں، میرا روزہ ہے، ارے روزہ میرا بھی ہے، کس کا روزہ نہیں ہے؟ ہر کسی کا روزہ ہوتا ہے. تو یہ جو روٹین ہے، سگریٹ پینے کی روٹین ہے کسی کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو سگریٹ چھوڑنے کا بہترین مہینہ ہے. چائے پینے کی روٹین ہے، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 3 گھنٹے بعد. جیسے کہتے ہیں آپ کو چائے کی عادت ہوتی ہے، تو یہاں تو چائے سحری میں پینی ہے، پھر اس کے بعد افطار کو پینی ہے. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کھانا یا چائے یا جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس وقت کھلا رہا ہے جب بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص 4 بجے ناشتہ نہیں کرتا ہوگا. دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا عین مغرب کے وقت نہیں کھاتا ہوگا. اور وہ بھی جسے کہتے ہیں بالکل اس وقت بیٹھ جانا ہے. بالکل لازمی طور پہ سحری کی بھی تاکید ہے اور افطاری کی بھی جو ہے فضیلت اپنی جگہ موجود ہے. تو گھر کا ماحول 3-4 دن پہلے روزے کی پریکٹس کرنے سے بنے گا. گھر کا ماحول پہلے سے روزے کو برتنے سے بنے گا. آپ کی روٹین 3-4 دن پہلے آپ روزہ رکھیں گے تب آپ ایڈجسٹ ہوگی. اور 3-4 دن پہلے کم از کم اگر آپ روزے نہ بھی رکھیں تو آپ کا ذہن، آپ کی توجہ معلومات اور فقہی مسائل کی طرف تو جائے گی کہ مجھے روزے میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے. انہیلر کوئی یوز کر رہا ہے، کسی کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے، کسی کو کوئی دوا استعمال تو کون سی دوائیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ڈرپ انجیکشن مثلا استعمال کی جا سکتی ہیں، یا جو منہ سے کھانے والی دوائیں وہ نہیں استعمال کی جا سکتی. تو ان کی معلومات اگر، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ شیعہ غیر شیعہ افراد دونوں افراد رہتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ان کے ہمارے یہاں جاتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے ان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا مثلا انجیکشن لگانے سے، اور جو ہے وہ روزے کو باقاعدہ طور پہ توڑ دیتے ہیں. تو یہ تمام معلومات چند دن پہلے اگر حاصل کر لی جائے تو روزہ بہت اچھا گزرے گا، پورا ماہ رمضان اچھا گزرے گا. یہ روٹین، یہ پریکٹس اگر پہلے سے کر لی جائے تو پہلے دن سے آپ کہیں گے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہمیشہ ہمیشہ رہے. ورنہ پہلے دوسرے روزے کو تو آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض ہی کیوں کیے گئے. اور جہاں تک بات ہے تقوی کی، تو میں تو ہوں متقی پرہیزگار، مجھے تو ضرورت نہیں ہے لعلکم تتقون، میں تو تقون کی منزل پہ پہنچ چکا ہوں، میرے لیے کیوں ہے. تو یہ، یا امیر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے کیوں فرض کیے گئے، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، جیب میں والیٹ ہے، ہم کھا سکتے ہیں بہت اچھا، تو غریبوں کے لیے ہونے چاہیے مثلا. تو یہ تمام اشکالات، شکوک و شبہات، معلومات اگر آپ پہلے سے لے لیں اور باقاعدہ طور پر پریکٹس کریں. دیکھیں میں بہت تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 3 دن کا تو واجب کر لیں اپنے لیے، اور 1 ہفتے سے پہلے آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ فرام دا بگننگ پہلے دن آپ کی نماز شب بھی بہت اچھی ہوگی، کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اٹھتے ہیں کمبل سے منہ نکالا، کھجور یا پھینی یا چائے جو ہے وہ پی اور بس ہو گئے، نہ فجر کی فکر نہ نماز شب کی فکر. آفس جب جو جانے کا ٹائم ہے یا ماسی کے آنے کا ٹائم ہے اس وقت جو ہے آدمی اٹھ رہا ہوتا ہے. تو ماہ رمضان کو رسپیکٹ دیجیے. اگر آپ نے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یہ ایک توہین ہے ماہ رمضان کی. مثلا میں آپ کو مثال دوں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ بہتر کپڑے پہنتے ہیں،
عام کپڑے یا سلیپنگ سوٹ پہن کے اس کا استقبال نہیں کرتے. آپ کے گھر میں جب مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو کیا کم از کم ڈرائنگ روم ہمارا بہتر ہو. جب وہ آتا ہے تو ایک بہتر کھانا پکاتے ہیں. اکثر مرد حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی آپ آ جایا کریں روزانہ, اس بہانے اچھا کھانا تو ملے گا کھانے کو. تو یہ تمام چیزیں ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس مہمان کی عزت. اگر ہم میلے کچلے کپڑوں میں جو آپ عام کپڑے پہنے ہوئے رہتے ہیں اس سے استقبال کریں, گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے بس اس کے سامنے رکھ دیں, گھر کی جیسی حالت ہے اس کو ویسی ہی رہنے دیں, تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرے آنے سے یہ خوش نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد یہاں سے جو ہے وہ چلا جاؤں. تو ماہ رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ماہ رجب اور ماہ شعبان 2 مہینے بھیج دیے اسی پریکٹس کے لیے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک دم سے آ گیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس کی پریکٹس پہلے ہی آپ کو کروا دی گئی ہے. تو خود رسول اللہ کا خطبہ شعبانیہ 3-4 دن پہلے دینا, جمعے کے دن دینا اور ماہ رمضان سے پہلے دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کو, مسلمان کو, ایک مومن کو, شیعان علی کو کسی بھی کام کی, کسی بھی نیک کام کی منصوبہ بندی, پلاننگ پہلے کر لینی چاہیے. اور اگر یہ پلاننگ آپ نے پہلے کی تو آپ نے ماہ رمضان کا احترام بھی کیا اور خود اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ بھی کیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. خطبہ شعبانیہ کے جو پیغامات ہیں وہ 12 پیغامات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. شروع کے 2 پیغامات ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد جو پیغامات ہیں تقریباً 9 پیغامات وہ ماہ رمضان کے اعمال اور احکام کے حوالے سے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ کو کرنا کیا ہے. آخر کے 3 پیغامات مولا علی کی فضیلت اور ان کی شہادت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہیں. تو پہلے مرحلے کی طرف ہم چلتے ہیں. ماہ رمضان کی فضیلت یا فضائل ماہ رمضان, یہ پہلا مرحلہ یا خطبہ شعبانیہ کا ابتدائی حصہ ماہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے. رسول اللہ ماہ رمضان کی فضیلت, مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں, تم پر اللہ کا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت, رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے, جس کے جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے, جس کے دن اور دنوں سے افضل ہیں, جس کی راتیں اور راتوں سے افضل ہیں, جس کی ساعات و لحظات اور ساعات و لحظات سے بہتر ہیں. دیکھیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے جدید دور کے لوگ ہیں, ہمیں ہر چیز کو برتنا آتا ہے, ایک ماڈرن اور ایک بہتر طریقے سے کرنا آتا ہے. ماس میڈیا کے حوالے سے پوری ایک کمیونیکیشن لائن, ایک فیلڈ وجود میں آ گئی ہے. اس میں ماسٹرز ہو رہا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ڈرامے کیسے کریں, فلمیں کیسے کریں, ایڈورٹیزمنٹ کیسے کریں, ڈاکیومنٹریز کیسے کریں, ٹاک شوز کیسے کریں, نیوز پریزنٹیشن کیسے کریں, کہ جو آپ کو نیوز دینی ہوتی ہے پہلے ہیڈ لائن دینی ہوتی ہے پھر اس کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے. تو یہ ماس میڈیا کمیونیکیشن کا طریقہ رسول اللہ سے سیکھیے کہ رسول اللہ جب ماہ رمضان کو بتلا رہے ہیں تو پہلے ایک بریکنگ نیوز, پہلے ایک ہیڈ لائن نیوز دے رہے ہیں, پھر اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اللہ کا رسول کیا بتلا رہا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. بس اگر رسول اللہ یہیں پہ بھی خطبہ شعبانیہ ختم کر دیتے تو کافی تھا. جب ایک مہینہ اللہ سے منسوب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری جان لگانی ہے, پورا زور لگانا ہے نیکیاں کرنے کے لیے, اور پوری جان اور پورا زور لگانا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. کافی تھا. اور پھر اس کے بعد مومنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. اللہ کا مہینہ تو ہے, لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ برکت سے بھرپور, یہ مہینہ رحمت سے بھرپور, یہ مہینہ مغفرت سے بھرپور. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ پہلا عشرہ برکت کا, دوسرا عشرہ رحمت کا, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے رہائی کا. تو دیکھیے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے برکت کیا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بسم اللہ کہہ کے پکاؤ انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی اور کھانا کم نہیں پڑے گا مثلا. یا ہم کہتے ہیں بھائی اس مہینے تو بڑی برکت رہی, بڑی بچت ہو گئی اور پیسے جو ہے اس دفعہ زیادہ خرچ نہیں ہوئے. تو یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا مطلب ہے کشادگی, برکت کا مطلب ہے وسعت, برکت کا مطلب ہے کہ وسائل کا زیادہ ہونا اور مسائل کا کم ہونا, یا آمدنی کا زیادہ ہونا, اخراجات کا کم ہونا, ان پٹ کا زیادہ ہونا, آؤٹ پٹ کا کم ہونا. ہمیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی آپ کو معلوم ہے جب مولا علی کے ولیمے کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ
مسجد نبوی میں جا کر اپنے ولیمے کا اعلان کر دو. تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی گیا تو وہاں بہت سارے لوگ تھے. اب مجھے برا لگا میں خاص الخاص لوگوں کو، اور ویسے بھی خاص الخاص لوگوں کو کہتے تو کتنے لوگ آتے. تو مولا علی نے ایک جگہ اوپر اونچائی پہ چڑھ کر اعلان کیا کہ میرا ولیمہ ہے، آپ لوگ آئیے. تو اب جو کہہ کے اتر تو گئے اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گئے، کیونکہ لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تو ان کو یقین تھا. تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ دیگ پہ یا دیگچی پہ یا برتن پہ کھانے کی کون بیٹھا تھا؟ رسول اللہ. جسے کہتے ہیں نا دیگ کاٹنا، دیگچی کاٹنا، کھانا نکالنا بھی ایک فن ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کھانا نکالتا جاؤں گا، تم لوگوں کو دیتے جانا. کہتے ہیں ہزاروں لوگ تھے اور صرف ایک دمبا، ایک بھیڑ جو ہے وہ ذبح ہوا تھا، اور تمام لوگوں کو یہ اس کو کہتے ہیں کہ برکت. جب بہت سارے خاندانوں میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا، بلکہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، جو دیندار خاندان ہوتا ہے اکثر ان کے مہمان بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی کہیں اور جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں آس پاس غریب ضرورت مندوں کا جو ہے وہ گھیرا بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کی وہ مسلسل مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بے دین خاندان ہوتا ہے وہ بہت پیسے والا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، یا پیسے کم پڑ گئے، یا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو رہا. اور دیندار طبقے کا جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہوتا ہے. تو بس اسی کو کہتے ہیں برکت، کہ پیسے کم ہیں بظاہر، لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ تمام لوگ کھا بھی لیتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں. اور خود آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہ رمضان میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ کسی اور، کہنے کو تو ہم بھوکا رہ رہے ہیں، لیکن بہرحال جو سحری اور افطاری کا جو مینو ہوتا ہے وہ اتنا لش ہوتا ہے کہ بہرحال خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہمارا جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی پڑوسی کی، کسی ضرورت مند کی، کسی غریب رشتہ دار کی مدد بھی کریں، اور ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے رہا ہوتا ہے. لیکن کسی کو یا بہت کم افراد کو آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے شکایت کی ہوگی اس دفعہ رمضان میں برکت نہیں تھی، یا اس دفعہ رمضان میں جو ہے وہ کھانے پینے کو نہیں تھا. تو ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے برکت لے کر آ رہا ہے. اچھا، یہ تو وہ برکت ہے مادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تو عام اور مشروبات کے حوالے سے. لیکن ایک برکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی صورت میں، اپنی معرفت کی صورت میں وہ انڈیل رہا ہوتا ہے. ایک روحانیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گھروں میں جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے ماہ رمضان کے علاوہ، وہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتا. گھروں میں جو بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، گھروں میں جو بالکل ان کنٹرول ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ان کنٹرول انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. حالانکہ کوئی آپ کو منع کرنے والا بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ماہ رمضان ہوتا ہے آپ جو ہے، بلکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ میں افطار کے بعد دیکھ لوں گا تمہیں، یا افطار کے بعد میں جھوٹ بولوں گا، یا غیبت ابھی نہ کریں، افطار کے بعد کریں. مگر افطار کے بعد بھی ماہ رمضان رہتا ہے، ماہ رمضان پورے 29 یا 30 دن رہے گا. تو یہ ایک برکت ہے جو معاشی طور پہ، مادی حوالے سے، روحانی حوالے سے آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ برکت کا مہینہ ہے. اس کے بعد یہ رحمت کا مہینہ ہے. دیکھیں رحمت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. نعمتوں کا حساب ہوگا، رحمتوں کا حساب نہیں ہے. تو بس ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت انڈیل رہا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ، ابھی انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا، کچھ ایسی چیزوں کا بھی حساب رکھ رہا ہے آپ کے حوالے سے نیکی کے طور پہ، جو آپ نے نہیں کی بھی ہوتی. آپ خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو نیکی میں جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ شہر رمضان ہے، یہ میرا مہینہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو باقی مہینے کیا وہ اللہ کے نہیں ہیں؟ باقی اوقات، باقی ساعتیں، باقی زمان و مکان یا یہ اللہ کے نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، 3-4 آپ کی اولادیں ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. ایک اولاد، ایک بیٹا یا ایک بیٹی پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے. تو کیا باقی سب آپ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس جملے کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا خاص بیٹا ہے، یہ میرا خاص بیٹی ہے، اور اس کے لیے میرے لیے خاص رحمتیں ہیں. اس کی غلطیوں اور اس کی کوتاہیوں کو عموماً آپ چشم پوشی سے جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینہ خاص و خاص اللہ کا ہے. اور خود حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ماہ رمضان روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا باقی چیزوں کی جزا اللہ نہیں دیتا؟ باقی چیزوں کی بھی جزا اللہ دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایک خاص جزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور دنوں سے زیادہ اور کاموں سے زیادہ دے گا. پھر آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان
کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے افضل ہے. رجب سے بھی افضل ہے جی، رجب سے بھی افضل ہے. شعبان سے افضل ہے جی، شعبان سے بھی افضل ہے. تو ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ یعنی پہلے ماہ رمضان رکھتا، پھر شعبان، پھر رجب رکھ لیتا، یا یوں رکھ لیتا کہ رجب میں روزے فرض کر دیتا، پھر شعبان اور پھر رجب رکھ لیتا. تو گویا خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے رسول کے مہینے میں داخل ہو یعنی شعبان، اور شعبان میں داخل ہونے سے پہلے اہل بیت کے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں داخل ہو. یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت اور رسول کے وسیلے سے ملے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ جو ہے آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے. یہاں بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاس اہل بیت اور رسول اللہ کے وسیلے سے آپ کو بلائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا اور آخری عشرہ ہوتا ہے خصوصاً کہا گیا ہے مغفرت یا جہنم سے رہائی کا مہینہ. دیکھیں جنت میں جانا کمال نہیں ہے، یکسر کمال نہیں ہے. کیوں؟ کہ جن کے عقائد ٹھیک ہوں گے وہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے. اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے جہنم میں رکھ کے. کمال یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں. جہنم میں گئے بغیر جبھی جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ اکثر دعاؤں میں ہم کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کر اور جہنم سے رہائی دے، تو جب کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں جب جنت میں داخل کر تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے خلاصی. جی نہیں، بہت سارے جنتی جہنم سے ہو کر آئیں گے. کچھ فلائٹیں ہوتی ہیں نا ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، کچھ اسٹاپ اوور کی ہوتی ہے. اسٹاپ اوور کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ 2-3 گھنٹے وہ آپ کو اذیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو جو اسٹاپ اوور کی فلائٹ ہے یا جہنم کا اسٹاپ اوور ہے وہ بڑا ہی گرا ہے. اس کو 1-2 سال کا نہ سمجھ لیے، وہ ہزاروں سال، بعض اوقات لاکھوں سال اور بعض اوقات کروڑوں سال کا ہوگا. بلکہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ہمارے چاہنے والے جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے، پھر جو ہے وہاں پہ ان کو غسل توبہ دیا جائے گا، پھر جو ہے وہ وہاں پر پاکیزہ ہوں گے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو جہنم سے آئیں گے ان کے پیشانی پر ایک داغ ہوگا جس سے لوگ پہچان جائیں گے جہنم والے ہیں. پھر وہ اللہ کے سے کہیں گے کہ لوگ ہمیں جہنم والا کہتے ہیں، تو آپ ہمیں اس اذیت سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نشان مٹا دے گا. تو بہرحال جہنم رسول کی حدیث میں آیا ہے کہ جس کو جہنم کے اوپر سے گزار دیا گیا گویا وہ ہلاک ہو گیا. تو وہاں رہنا، وہاں ٹھہرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور کتنا آپ کو ٹھہرنا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جن گناہوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور جن حرام گناہوں میں ہم گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ عرصہ گناہوں میں ٹھہرنا پڑے گا. میں ایک گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو بظاہر گناہ نہیں لگتا لیکن مقدمہ گناہ ضرور ہے. کیا؟ نامحرم سے مذاق، چیٹنگ، فون، انٹرنیٹ کال کتنی عام ہے. مکس گیدرنگ اسکول کالجز میں، کسی نامحرم سے مذاق کرنے پر انسان 1000 سال جہنم میں جلے گا. اور وہ نامحرم اگر اس سے راضی ہے تو وہ بھی 1000 سال جلے گا، اور اگر وہ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کے حصے کا 1000 سال آپ کو جلنا ہوگا، یعنی 2000 سال. نامحرم سے مذاق کرنے پر ایک جملے کے بدلے مذاق کا ایک جملہ 1000 سال جہنم کا. تو آپ جو ہے وہ باقی جملوں کا، باقی مقدمات، یہ گناہ کا مقدمہ ہے، زنا کا مقدمہ ہے. تو پھر خود زنا یا کوئی حرام کام جو اس مہینے میں آپ انجام دیں، اس کتنا بڑا گناہ آپ یہ اس مہینے کے علاوہ انجام دیں تو جہنم میں انجام دینا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. تو جہنم میں جانے کو بہت ہلکا نہ سمجھیں، جہنم میں جانے کو بہت آسان نہ سمجھیں کہ بس چند دنوں کا گزر رہنا ہوگا پھر ہم جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے. تو بہرحال خود جہنم سے رہائی، مکمل طور پہ رہائی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا، اہل بیت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا ایک الگ بات ہے. جب اہل بیت اور جنتی داخل ہو گئے اس کے بعد ہزاروں سال بعد آنا وہ ایک الگ بات ہے. جب آپ جائیں گے تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا، اور جو بعد میں جا رہا ہوگا اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ اوقات، یہ وقت، وہ منزلت، وہ درجہ، وہ اسٹیٹس اس کو نہیں ملے گا. تو یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے. کوشش کریں اس مہینے میں جہنم سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیں. بہرحال یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس کے بعد دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو ایک محل کا دورہ کروایا جائے، بہت خوبصورت بلڈنگ، بہت سارے ملازمین، بہت سارے کھانے انواع قسم کے، اور دورہ کروانے کے بعد
آپ پوچھیں کہ بھئی اس میں کہاں ہوں، یا یہ کیا میرا محل ہے اور کیا میرا اس میں اسٹیٹس ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ بھئی ہم مثلاً آپ یہاں پہ چوکیدار ہیں، یہاں کام کرنے والے ہیں، یہاں صفائی کرنے والے ہیں، تو آپ کا دل بوجھ سا جائے گا کہ جو موٹا جھوٹا ہوگا وہ پہننا پڑے گا، خراب کپڑے، پرانے کپڑے جو بچ جائے گا لوگوں کا وہ آپ کو. لیکن ایک آپ کو کہا جائے کہ نہیں، آپ یہاں پہ چیف گیسٹ ہیں، آپ یہاں پہ مہمان خصوصی ہیں. اچھا آپ ذرا غور کریں کہ مہمان خصوصی کا اسٹیٹس خود صاحب خانہ سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آتے ہیں تو صاحب خانہ آپ کو بہتر جگہ پہ بٹھا دیں، بھئی آپ یہاں بیٹھے، یہاں اے سی کی ہوا آ رہی ہے. خود نہیں بیٹھے گا وہ، یہاں پنکھے کی ہوا آ رہی ہے. یا جسے کہتے ہیں اگر کوئی ڈش دینی ہوگی تو بہتر ڈش آپ کے سامنے پیش کرے گا، خود دال یا سبزی پہ یا کسی اور چیز پہ گزارا کر لے گا، یا آپ کو زیادہ کھلائے گا، خود جو ہے وہ کم کھائے گا. تو صاحب خانہ سے زیادہ لطف مہمان اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جنت اللہ کی ہے، لطف ہم اٹھا رہے ہوں گے. اور یہ جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ ہم کو کمالات یا کرامات سے نوازے گا وہ ہمارے لیے. تو رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، اس مہینے میں تم لوگ کرامت خدا کے مہمان ہو. اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب. اے لوگوں، اس مہینے پرخلوص نیت سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے، کیونکہ بدبخت ہوگا وہ شخص جو غفران الہی سے محروم رہ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ مہمان ہیں، آپ چیف گیسٹ ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے. اچھا اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم رجب میں میرے مہمان ہو، شعبان میں میرے مہمان ہو، ذی الحج میں یا محرم میں، کسی میں نہیں کہا، لیکن ماہ رمضان میں کہا. تو ایسی کیا خاص بات ہے ماہ رمضان میں اور دیگر مہینوں میں؟ جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، وہ بھوک کا ہے. ماہ رمضان میں آپ بھوکے ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. باقی مہینوں میں آپ کی مرضی ہے، آپ کو ایک آپشن ہے، آپ رکھیں تو نہ رکھیں، رکھیں یا نہ رکھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی دعوت کس کو سزاوار ہے؟ اللہ کا مہمان کون ہوتا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں ہوتا. حدیث ہے باقاعدہ، جو زیادہ سوتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. جو کم سوئے گا، جو کم کھائے گا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، اور جو روزے رکھے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کس کو مہمان بناتا ہے؟ بھوکے کو. میں سے ایک واقعہ سناتا چلوں، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہ دو دوست ایک محلے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک بہتر میزبان میسر کر دے، اور یہ کہہ کے سو جاتے ہیں. تو ایک شخص کو جو بہت زیادہ بظاہر دیندار نہیں تھا، مادیت پرستی کی طرف رجحان رکھتا تھا، تو اس کے پاس ایک شخص آیا اسی محلے، اسی آبادی کا، اور اس کو اٹھا کے لے گیا مہمان، بطور مہمان. متمول شخص تھا، خوب اس کی ماشاءاللہ مہمان نوازی کی. دوسرا شخص وہیں سوتا رہ گیا، اس کو کوئی اٹھانے نہیں آیا. صبح اٹھا تھا بھوکا پیاسا. تو وہ دوسرے دن آتا ہے، دوسرا شخص جو جا چکا ہوتا ہے، کسی کا مہمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میری تو بڑی زبردست مہمان نوازی ہوئی، فلاں آدمی آیا تھا، بڑا متمول صاحب حیثیت، اس نے جو ہے مجھے بہترین بستر دیا، بہترین کھانا دیا، بہترین مشروبات، بہترین تحائف اور بہترین مہمان نوازی کی میری. تو وہ جو مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے آ چکا ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، جو مسجد میں بیچارہ بیٹھا رہتا ہے رات بھر اور کوئی بھی اس کو لینے نہیں آتا، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس نے مہمان بنایا؟ کہنے لگا پتہ نہیں، میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ ہاتف غیبی سے مہمان آواز آئی کہ آج تم ہمارے مہمان ہو اور تم بھوک کی حالت میں ہمارے مہمان رہو گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مہمان بناتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے. میں مثال دوں کہ ہم اگر صدر بھی جائیں تو ایک آدھ کولڈ ڈرنک، چائے، سموسے، قلفی یا کچھ نہ کچھ کھا کے یا لے کے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب وہاں جاتے جاتے، بلکہ زیارت میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سی فلائٹ ہے بھائی، کون سی آپ جو ہے کون سی ایئر لائن سے، فلاں اسی ایئر لائن سے مت جائیے گا. کیوں؟ اس کا کھانا اچھا نہیں ہوتا. ہم اپنی ڈیسٹنی یا مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں. آنے کے بعد وہاں رہنے کا ایک الگ کمپلین لسٹ ہوتی ہے جو کاررواں کے لیے ہم تیار کر کے رکھتے ہیں. ہم ایروپلین میں بار بار مڑ کے ایئر ہوسٹس کو گھور رہے ہوتے ہیں، تک رہے ہوتے ہیں، لوگ دوسرے مطلب لے رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ کھانے کی طلب میں ہوتے ہیں، یہ کب ہمیں آ کے آفر کریں، کب جو ہے وہ ہمیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان مادیت پرست یا ہوائی نفس کا جو شکار ہے اس کا. رسول شب معراج پہ گئے تھے. کہاں گئے؟ کہاں سے گئے تھے؟
مکے سے کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس. بیت المقدس سے کہاں گئے؟ آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا، پھر عالم ملکوت، اور پھر مقام محمود، پھر جنت، پھر جہنم، پھر اس کے بعد دوبارہ یہی سیکوینس واپس آئے. رسول نے کیا کھایا دعوت میں؟ مجھے بتائیے. اللہ نے کیا مرغن کھانے جنت کے ہونے چاہیے نا. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جتنے لذیذ کھانے ہیں اتنے لذیذ کھانے کہیں نہیں ہیں. یہ بھی ہم بتا دیں کہ جنت میں جو ڈش پیش کی جائے گی کھانے کی، ہر لقمے پہ ایک نیا ٹیسٹ ہوگا. چاہے وہ ایک ہی ڈش کھا رہے ہوں، یعنی کہ 60 ڈشز کا ایک ہی ڈش ہوگی. قورمہ ہے، بریانی ہے، پیزا ہے، گوشت، جو بھی ہے، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، ہر لقمے پہ ایک نیا ٹیسٹ ہوگا. تو مجھے بتائیے سب سے بہترین مہمان جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ کی مہمانی کے لیے کون ہے؟ رسول اللہ. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ کھانا یا سب سے زیادہ مہمان نوازی کون کر سکتا ہے؟ خدا بند قدوس خالق کائنات. تو رسول اللہ کو معراج پہ کیا کھلانا چاہیے تھا؟ جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے آپ کہہ سکتے ہیں کھلانا چاہیے تھا. جو کچھ ہم نے دیکھا سنا یا جس کے کھانے کی تمنا ہے مثلاً وہ بھی کھلانا چاہیے تھا. لیکن پورے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک سیب کھلایا، وہ بھی کہ شکم مادر میں جناب زہرا کا نور. اللہم صلی زہرا کا نور ٹھہرانا مقصود تھا، اس لیے کھلایا تھا، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب رسول کہہ سکتے تھے رسول اے خدا تو عجیب ہے، فقط ایک سیب پہ ٹرکھا رہا ہے، ہم ہوں گے تو ہم یہی کہتے. میں جاؤں گا. اکثر آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کسی رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو واپس آ کے گھر والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا کھلایا چچی نے، خالہ نے کیا کھلایا تم کو؟ کچھ نہیں کھلایا، بس کولڈ ڈرنک پہ ٹرکھا دیا. تو کتنا زیادہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں. عربوں میں تو مہمان نوازی کا بہت زیادہ رجحان ہے، ان کے یہاں تو یہ اصول ہے کہ وہ گھر میں جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ جو بھی چن کے کھائیں. تو یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ٹیبل پہ کیا چیزیں رکھی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے. اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے. رسول اللہ اس کی بہترین مثال ہے. دوسری بات ہے خود ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مہمان بنا رہا ہے، اور مہینوں میں مہمان نہیں بنا رہا. کیوں نہیں بنا رہا؟ اس مہینے آپ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں کمپلسری کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم کو بھوکا رہنا ہے. بھوکے رہو گے تو میری مطلب متوجہ ہوگی. دیکھیں فطری سی بات ہے، آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا. بلکہ ابھی کسی بھی دن روزہ رکھیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں، افطار سے پہلے افطار کے بعد آپ اپنی طبیعت کو دیکھ لیں. افطار سے پہلے تسبیح اور افطار کے بعد ریموٹ کنٹرول. یہی فرق ہوتا ہے نا. کتنی جلدی انسان جو ہے 180 ڈگری پہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نشست و برخاست کا انداز بدل جاتا ہے. کیسے دو زانوں اور سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جو ہے افطار سے پہلے افطار کے بعد دیکھیں آپ تمیز سے بیٹھ جاؤ کس طرح بیٹھے ہوئے. امی اٹھا ہی نہیں جا رہا افطار کے بعد ہماری جو حالت ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مہمان وہ ہے جو بھوکا ہے. اور ویسے بھی یہ ہم آپ کو پہلے بھی دروس میں بتا چکے ہیں کہ پیغام رمضان بھوک ہے، بسیار خوری نہیں ہے. جو ہم افطار کے وقت، سحری کے وقت اور رات بھر جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم گزار رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. عرب میں تو یہ طریقہ ہے کہ ایک کمرہ کھانے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے اور وہاں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. جس کو بھی کچھ کھانا ہو رات کے کسی بھی حصے میں چلا جائے. ہم تو غریب غربا لوگ ہیں، ہم جو ہے ٹیبل پہ دہی بڑے اور چھولے یا چھپا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں. میرے چھولے کس نے کھا لیے، میرا شربت کس نے پی لیا. اس پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. چلتے پھرتے فریج کا دروازہ اتنی مرتبہ کھل رہا ہوتا ہے جتنا فیس بک نہیں کھلتا ہے. تو فیس بک سے زیادہ جب ہم فریج کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں. تو ماہ رمضان جو ہے بھوک کا میسیج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بھوک کو پسند کرتا ہے. واقعہ بھی آپ سن رہے ہیں، خود رسول اللہ کی جو معراج کی دعوت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ رسول اللہ کو کیا دیا گیا. تو یہ وہ دعوت ہے جو صرف بھوکا رہنا. اچھا یہ بھوک بھوکوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کو لیے جو روزے دار ہیں. بھوکا اور روزے دار فرق ہوتا ہے. بھوکا وہ جس کو کھانا نہ ملے وہ بھوکا ہے، غریب غربا بھی بھوکے ہو. لیکن روزے دار وہ ہے جس نے اپنے اختیار سے بھوک کو اختیار کیا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حقیقی مہمان. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے بھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے کسی گھر میں تو اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ کو پسینہ آ رہا ہے، خیریت، آپ کو ہوا نہیں لگ رہی، آپ پنکھے کا جو ہے وہ رخ اس کی طرف کر دیتے. آپ کب سے نکلے ہیں گھر سے؟ ارے آپ گھر سے بہت دیر سے نکلے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ کھا بھی لیں، کھانا ہم لگا دیں گے، فی الحال آپ یہ لے لیں.
تو آپ ہر چیز کا اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، جب حتیٰ کہ گفتگو میں بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. مہمان جو حقیقی مہمان ہوتا ہے اس کا اختیار کر. اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کا اس مہینے میں بہت خیال کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا خیال کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا آپ کو آسائش آرام دے سکتا ہے؟ کیونکہ بھوک کہہ کر اس نے بتلا دیا کہ مجھ سے تم کھانے پینے کی توقع مت کرنا، تم بھوکے رہ کے آؤ گے تب میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران اس طرح رہے کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ملے، کچھ بھی نہ کرے. ہم جیسے نکھٹو نکمے جو ہیں بس بستر پہ بیٹھے ہوئے، صوفے پہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے جو خلاؤں میں گھر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری سانسیں تسبیح، تمہارے سانسیں تسبیح، جس کے لیے سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں وہ چیزیں کون؟ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. دیکھیں بحیثیت انسان، اور آج کل کے انسان تو بہت ہی زیادہ بیچارہ اس کا شکار ہے، غفلت، مصروفیت، مشغولیت، کوئی نہ کوئی کام، اسکول کا کام، کالج کا کام، یا آفس کا کام، یا گھر کا کام. ہمیں نماز کی فرصت نہیں ملتی تو ہم اذکار کیا پڑھیں؟ ہمیں جو ہے وہ واجب نمازوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم زیارتیں نوافل یا دوسرے اذکار جو ہیں وہ کہاں کیا کریں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے نکھٹو پن کو یا نکمے پن کو بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بلیک منی وائٹ منی میں چینج کر دی جاتی ہے. اگر بہت لوگوں کے پاس ہو اور یہ کہا جاتا ہے بھی آپ کے پاس جتنا ہی مال ہے وہ آپ شو کر دیں، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ہم اس کو پازیٹیو کالا دھن سفید دھن میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم کچھ بھی نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم روزہ رکھ کے ادھموئے ہو جاؤ گے، پڑ جاؤ گے، جسے کہتے ہیں نا کہ لیٹ جاؤ گے اور وشی تاریخ. کوئی بات نہیں، تمہاری سانسیں تو چل رہی ہوں گی. تو تمہاری جو سانسیں ہیں اس کا اب دیکھیں نا، 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتے ہیں، 1 گھنٹے میں ملٹیپلائی بائی 60، 1 دن میں ملٹیپلائی بائی 24، 1 ہفتے میں ملٹیپلائی بائی 7، اور 1 مہینے میں ملٹیپلائی بائی 30. تو اتنی سانسوں کا ثواب آپ کو سب کچھ مل گیا. اور اس میں دیکھیں مذاق کی کوئی بات نہیں. مطلب آپ یہ کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہلا رہا ہے، شاید نہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر سانس میں، اور یہ نہیں معلوم کہ کیا دے گا. وہ تو اس نے کہہ دیا نا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا. تم چھوڑو اس بات کو کہ میں کیا دوں گا، یہ تو اور نیکیاں ہیں، یہ اور اعمال ہیں جن کو میں بتا کے گن کے دیتا ہوں. یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں تمہیں کیا دوں گا. ہم بچے کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو بیڈ بوائے ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، آپ اس کو کھلونا یا پیسے دے کے رفع دفع کر دیتے ہیں. جو آپ کا فرما بردار چاہیے تھا بیٹا، اس کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں ایک ایسی چیز دلاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے. نہیں بتلاتے آپ کیا مطلب کہ اس کو اس کھلونے اس چیز سے زیادہ آپ عطا کریں گے جو اس کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو، تم میرے مہمان ہو، اس لیے میں ہر سانس تمہاری کیش کروانا چاہتا ہوں. ہر سانس کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اچھا بیداری میں سانس سمجھ میں آتی ہے، بیداری کی حالت میں آپ بھوک ہے، اس بھوک کی زحمت، اس بھوک کی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ جی بالکل محسوس ہوتی ہے جب ہم بے حالت ہیں. اگر آپ سو جائیں، سونے والے کو کس بات کا فائدہ، سونے والے کو کس بات کا ثواب؟ وہ تو غافل ہے، وہ تو سو رہا ہے، وہ تو روزہ گزار رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سانسیں تسبیح ہیں تو سونا عبادت، فل فلیج عبادت کا اسٹیٹس. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اکثر لوگ بہت امائیں بہت زیادہ چیختی ہیں اپنے بچوں پہ کہ سوتے رہتے ہو، ایسے روزہ گزارنے کا کیا فائدہ. یہ نہ کہیں اس کا سونا بھی عبادت ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آدمی بیدار ہوگا اور عبادت کرے گا تو اس کا ثواب کہاں پہنچ جائے گا. جب سونے گا، یہ اس کو نگیٹو نہ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بس اب سوتے رہیں اور ثواب کماتے رہیں. نہیں، جو سوئے گا، جو سانس لے گا، اس کا یہ ثواب ہے. جو بیدار ہوگا اور جو سانس شعور کی حالت میں رہے گا کہ میرا روزہ ہے اور میں نیکیاں کرتے ہوئے روزے کو، اس کا ثواب کتنا ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک منیمم لیول بتا رہا ہے کہ تم کچھ نہ کرو گے تو اتنا کچھ ملے گا، اور اگر کچھ کرو گے تو کتنا ملے گا. ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی ہے فلاں مثلاً کہ پوری زندگی میں فلاں دن فلاں مقام پر یہ قبول ہو گئی ہوگی. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا فلاں دن فلاں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں تمہارے اعمال مقبول کر دوں گا. بس تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، خلوص کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تم اس بات کی فکر نہ کرو کیوں کہ تم بھوک کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہو. ہم بھوک کی حالت میں، زحمت و مشقت کی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. وہ حالت نہیں تو یہ عام دنوں میں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال مقبول، تمہاری دعائیں مستجاب.
کتنا ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کر دے، فلاں کی قبول ہو جاتی ہے، فلاں کی قبول۔ مستجاب الدعوات یا دعاؤں کا مقبول ہونا انبیاء کی صفت ہے، دعاؤں کا مقبول ہونا اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کے گھر میں فقط روزہ رکھ کر، کچھ کر کے نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے خوب دعا نمازیں پڑھی، آپ نے خود عبادات کی اور پھر آپ اس لیول پر پہنچے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اس لیول پر ویسے ہی پہنچا دوں گا، بس تم روزہ رکھ لو، کچھ بھی نہ کرو تو بھی، اور تمہاری دعائیں جو ہیں وہ مستجاب۔ پھر اللہ کے رسول کے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا تو ایک چیز یاد رکھنا، اگر وہ چیز نہیں دی تو سب کچھ دینے کے باوجود تم خالی ہاتھ وہاں سے واپس لوٹ، کیا؟ توفیقات خدا بندی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ کرے، تو یہ جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا۔ کس کو دیتا ہے؟ جو ماہ رمضان کا منتظر ہو، ماہ رمضان کا انتظار کر رہا ہو، اس کے لیے تیاری کر رہا ہو، ہر شخص کو نہیں دے گا۔ یعنی جو بے فکرہ ہو بلکہ ٹینشن میں مبتلا ہو رہا ہو، اکثر لوگوں کو خدا نخواستہ دیکھا گیا ہے کہ وہ گن رہے ہوتے ہیں 10 روزے رہ گئے، 5 روزے رہ گئے، 3 روزے رہ گئے، بس کل کا آخری روزہ ہے پھر چھٹی۔ ایسے لوگوں کو کیا ماہ رمضان دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ دے گا تو ان لوگوں کو دے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کاش سارا سال ماہ رمضان رہے، جیسے کہ حدیث میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ بدبخت ہوگا وہ شخص جو کہ غفران الہی سے محروم رہ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری سانسوں کو تسبیح قرار دے دیا، تمہارے اعمال کو پہلے سے اپروو کر دیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے بلینک چیک پہ دستخط کر دیا، اور اب تم اماؤنٹ لکھ دو تمہیں کتنی چاہیے، 10 نہیں کیا چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، 10 کروڑ، 10 ارب، کتنی چاہیے۔ تو جب یہ سب کچھ کر دیا اس کے باوجود اگر تم کو ماہ رمضان سے استفادہ نہیں ہوا تو تم سے زیادہ بدبخت، اس شخص سے زیادہ بدبخت کوئی شخص نہیں۔ تو ماہ رمضان بہت زیادہ فضیلت کا مہینہ، رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت، مرتبہ، مقام کو نہ سمجھا اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، آپ فقط اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں اور خلوص نیت سے روزہ رکھ لیں، تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام فضائل جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کو دے دے گا، لیکن بشرط یہ کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں اور اندرونی طور پہ، قلبی طور پہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں کہ ہاں میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ تھا خطبہ شعبانیہ کا ابتدائی حصہ کہ جس میں اللہ کے رسول نے خدا کا مہینہ کہہ کے اس کا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد کہا کہ تم خدا کے مہمان ہو، یعنی یہ خدا کا مہینہ اور تم اس مہینے میں مہمان ہو۔ تو آپ کو بتلا دیا کہ اللہ آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے لیے آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں، چاہیں تو اس کو رد کر دیں۔ اب جو ابتدائی حصہ جو قدر طویل حصہ ہے 80% اور خطبہ شعبانیہ ہے، ان اعمال کے بارے میں ہے کہ جس کو آپ کو انجام دینا ہے اس ماہ رمضان میں، روزے کے دوران یا ماہ رمضان کے دوران۔ دیکھیے اللہ کے رسول، پھر وہی بات کہ ہم نے دیکھا خطبہ شعبانیہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک ہیڈ لائن نیوز سے شروع کیا کہ یہ خطبہ شعبانیہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، بس ہم مینٹلی پریپیئر ہو گئے کہ بس سب کچھ ہوگا اس میں، سارا خیر اس میں پوشیدہ ہوگا۔ اب اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں کہ تمہیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ اس کی ابتدا کیسے کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہ لوگوں ماہ رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو۔ دیکھیے اوپننگ سینٹنس ہے، دیکھیے یہ آپ معصومین کے کلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، خدا کے کلام کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ہر سطر، ہر جملہ، ہر کلمہ جو ایک حکمت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے فروع دین سے زیادہ کی اہمیت اصول دین کی ہے۔ اصول دین اگر آپ نہیں اپنائیں، اس پہ اعتقاد رکھیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ فروع دین میں آپ اپنی سزا بھگت کے جائیں گے، ٹھیک؟ اچھا اصول دین میں مجھے بتلائیے، اصول دین میں سب کے سب امپورٹنٹ ہیں، اہم ہے، کسی ایک کو بھی انکار کیا آپ جو ہے وہ نکل گئے اسلام سے۔ تو اصول دین میں کون سا اصول اہم ہے؟
ہمارے پاس 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان پانچوں میں سب سے اہم اصول دین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امامت کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں توحید، کیونکہ توحید ہی تو ہے جو سب کچھ ہے۔ توحید ہے، خدا ہے، وہ نبی بھیج رہا ہے، نبی ہے تو اپنے پیچھے امام چھوڑ کے جا رہا ہے، خدا ہے تو وہ عدل کر رہا ہے، خدا نہ ہو تو عدل نہ ہو سکے، اور پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ جو سب سے آخر میں ہے ہمارے خیال میں سب سے زیادہ اہم وہ ہے۔ اگر فرض کر لیجئے آپ کو کہا جائے کہ خدا ہے، لیکن خدا تم سے قیامت میں کچھ نہیں پوچھے گا، تو آپ اور میں کیا نیکی کریں گے؟ جب ہم کو یہ معلوم، بہت ہی کم لوگ ہوں گے سلیم الفطر جو ہے مولا علی کی طرح کہیں گے میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے قابل ہے، عبادت کے منصب کے قابل ہے، میں جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا۔ تو قیامت کا خوف اگر ایک اسٹوڈنٹ کو بتا دیا جائے بیٹا آپ اسکول آئیں، پڑھیں لکھیں، جو بھی کرنا کریں، امتحان نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے، تو کیا آپ جو ہے نیک کام کریں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو قیامت کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے خدا ہوگا تو قیامت ہوگی، لیکن ہمیں سدھارنے کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، دیکھیں آپ کو خدا کی معرفت پہ دروس دے دیے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ معرفت نہ پیدا ہو، لیکن آپ کو بتا دیا قیامت میں اس چیز کا احسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ راضی ہو جائے گا، فوراً تیار ہو جائے گا۔ تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کا ذکر نہیں، نبی کا ذکر نہیں، امام کا ذکر نہیں، عدل کا ذکر نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں یاد قیامت کو یاد کرو۔ کس طرح؟ بھوک پیاس کی حالت میں، جس طرح آدمی یا قیامت کے دن بھوک پیاس کی حالت میں ہوگا، اور یہ بھوک پیاس ہر کسی کو گزرنا ہے۔ جو بدکار ہوں گے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ ہکا دیے جائیں گے، اور پھر وہ وہاں پر حمیم گرم پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے، زقوم کڑوے پھل سے بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس۔ اور جو جنتی ہوں گے اور جو خوش بخت لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حوض کوثر سے سیراب ہوں گے، پھر اس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن بہرحال جو بھوک پیاس کا عرصہ ہے محشر کا، جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے، وہ برداشت تو ہر کسی کو کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں جو بھوک پیاس تم کو لگے گی، تم قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو۔ دیکھیں فطری بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی 1 مہینے بعد امتحان ہے، 1 ہفتے بعد امتحان ہے، تو سب سے پہلے اس کو کیا فکر ہوگی کہ میں کیا کروں، میں کیا کتابیں خریدوں، میں کیا پڑھوں، کیا چیزیں انجام دوں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہیں 1 ہفتے بعد مر جانا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے خیال میں، آپ بھی متفق ہوں گے اس بات سے، جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ناراض تو نہیں کیا۔ ہم حج اور زیارت میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں سے اپنی معافی تلافی کر لیں۔ کیوں؟ کہ اپنا یعنی میرا اور خدا کا معاملہ تو ذاتی معاملہ ہے، میں بخشوا لوں گا اپنے آپ کو خدا، لیکن قیامت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے، اور اس دینے میں لینے کے دینے بڑھ جائیں گے۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تم پہ احسان کیا اور تم بھی جو ہے اس کے بدلے مجھے کچھ دو، تو کہتے ہیں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ ہم قرض کتنی آرام سے لے لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، سیاستدانوں کا تو خیر حال ہی کیا، قرض کے 1 درہم 1 روپیہ سمجھ لیجئے کہ بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ ہمیں تو ایک نماز کا نہیں پتہ جو مقبول ہوئی ہو، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی 1 درہم۔ آپ نے کسی کا کھایا ہو، اگر نیت نہ کی ہو، وہ ایک الگ بات ہے، نیت ہے دے نہیں سکتے کسی مجبوری کی بنیاد پر، لیکن نیت نہیں ہے اور دے بھی سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ تو قیامت کی گرمی کو یاد کرو، اور اس میں جو ہے آپ جب قیامت کو یاد کریں گے تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ ابھی دیکھیں نیمہ شعبان میں کیسے واٹس ایپ چلے تھے، کراچی اور اس کے مضافات میں معافی تلافی کا وقت ہو گیا ہے، اور کینہ حسد رکھنے والے اپنے اپنے دلوں سے رجوع کریں، یعنی کینہ حسد رکھتے رہے اور معافی تلافی بہرحال۔ تو بڑے مزے کا لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر میں بھائی بہن موجود ہیں، رشتہ داروں میں، پاس پڑوس میں وہ موجود ہیں، کیا نام کے ناراض لوگ، لیکن آپ کو خود جا کے معافی مانگنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ اس واٹس ایپ پہ آپ نے جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ ہم چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سا اچھا میسیج ہے جو زیادہ اٹریکٹیو ہے، دل سے نکلے نہ نکلے، اور چلو بھائی بھیج دو، فلاں کو بھی بھیج دو۔ تو بہرحال
تو یاد خدا سب سے پہلے آپ کو حقوق الناس، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے شریعت اعتبار سے حقوق الناس زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حقوق اللہ یعنی عبادات، نیکیاں اور گناہ وہ تو آپ پر اللہ کا معاملہ، وہ آپ توبہ سے بھی، یعنی حقوق الناس میں فرض کر لیں آپ کسی کی چوری کرتے ہیں، اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جس کی چوری کی ہے قیامت میں آپ سے پیسہ مانگے گا، آپ سے کہے گا ماں یہ پاکستان کی گورنمنٹ یا دنیا کی حکومتیں تھوڑی ہیں کہ آپ جتنا چوری کیا اس کا 20% دے دیں اور چھٹ جائیں. اکثر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معاف کر دیا جاتا ہے. بہرحال تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، قیامت کی یاد جب آتی ہے تو آپ حقوق الناس کی طرف. تو رسول فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غریبوں سے ہمدردی کرو، ان کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اور جن سے تم نے قطع تعلق کیا ہے ان رشتہ داروں سے صلح رحمی سے پیش آؤ. تو یہ تھا. اس کے بعد اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ، اپنے کاموں کو ان آوازوں سے بچاؤ کہ جو حرام ہے یعنی میوزک، اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ زبان کو ہر قسم کے برے کاموں سے بچاؤ. تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کی یاد دلائی، تو اس کے بعد فوراً تذکرہ کر دیا جو آس پاس کے لوگ ہیں، مثلاً غریب، بزرگ، رشتہ دار یا بچے، ان کے حقوق ادا کر دو، ان کو ناراض نہ کرو، ان کو خوش کرو. اور پھر فوراً تزکیہ نفس، یعنی آپ کا خدا کا معاملہ جس میں آنکھ، زبان اور کان آ جاتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے اور سوچا کرے کہ امام نے اس کا تذکرہ کیوں کیا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، پہلے تذکرہ کیوں نہیں کیا بعد میں. تو دیکھیں سیکوینس، یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ حقوق الناس کی پہلے زیادہ اہمیت ہے، وہ بخش والو، پھر اپنے حقوق یعنی اللہ کے حقوق پر آؤ، پھر ان کی طرف توجہ کرو. آپ یہ دیکھیں اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، زبان سب سے زیادہ زبان استعمال ہوتی ہے گناہوں کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے حوالے سے تو باقاعدہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے جہنم میں کس کو زیادہ دیکھا تو رسول نے کہا خواتین کو، حالانکہ گناہ مرد زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے. خواتین کو کیوں؟ وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جو خصوصی طور پہ خواتین، اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، بھوک کی حالت میں آدمی زیادہ بولتا نہیں، خاموش رہتا ہے، ہاں ہوں کر کے کام چلا لیتا. اگر پوچھے میں کنگھی کہاں رکھی ہے اشارے سے. تو اگر ایسا ویسے ہی ہو جائے عام دنوں میں، آپ دیکھیں، آپ کیلکولیٹ کریں آپ کہ آج میں نے کہاں بولنا تھا نہیں بولا، یعنی غیر اضافی گفتگو میری ہوتی تھی لیکن نہیں ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ لمبی لسٹ بن جائے گی آپ کی. بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں اس کو لکھیں تو پوری رات گزر جائے گی کہ ہم نے دن بھر اتنی فضول گوئی کہی ہوگی. آیت اللہ احمد نراقی فرماتے ہیں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے آپ کا روزہ ہے، یہ بھی فضول گوئی ہے، یہ بھی اضافی گفتگو ہے. کیسے؟ اگر اس نے جواب دیا ہاں ہے تو اس میں تکبر، ریاکاری آ جائے گی کہ دیکھو اس کو پتہ چل گیا، حالانکہ میں نے تو بتانا نہیں چاہا تھا کہ اس کی غلطی ہے، اس نے کیوں پوچھا، لیکن بہرحال اس پہ ایک روپ پڑ گیا میرا کہ میں روزہ ہوں. اور پھر وہ آپ کو پسینہ پوچھنے لگتا ہے، آپ کو بٹھانے لگتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے آرام کی فکر ہوتی ہے. اگر اس نے دیکھیں ریاکاری آ جاتی ہے نا، خود پسندی آ جاتی ہے. اگر اس نے کہا کہ نہیں تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ اس نے مجھ سے حسن ظن رکھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں روزے سے ہوں اور رجب شعبان کے روزے گزر رہے ہیں اور یہ جو ہے روزہ نہیں رکھنا، اس کو تو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے. تو وہ انسان جو ہے وہ شرمندگی میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا، اور بعد میں پھر ریاکاری میں کہ آئندہ ایسی صورتحال سے واسطہ نہ ہو. تو بہت ساری ایسی باتیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بائی دا وے پوچھ رہے ہیں یا ضروری ہے، نہ وہ ان کو بائی دا وے مباح کے طور پہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی ثواب، بلکہ الٹا جو ہے وہ عذاب کی طرف. مثلا یہ بھی ہوتا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بات، کوئی گفتگو غیبت کی طرف لے جائے تو وہ بھی غیبت میں شمار ہوگی، وہ بھی غیبت کا مقدمہ ہوگی. ہم نہیں کہتے محفل میں بیٹھے ہوئے اور وہ تمہاری پھپھو کیسی ہیں، اور وہ ان کا آپ کو معلوم ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ وہ فوراً لسٹ آپ کہیں بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے صرف پوچھا تھا پھپھو کیسی ہیں. اگر آپ مطلب وہ بھویں اچکاتے ہوئے نہ بھی کہیں سمپل انداز سے تو وہ تیار ہیں بمبارمنٹ کے لیے، ہاں بھائی وہ ایسی ہیں، چچا کیسے ہیں، فلاں صاحب پڑوسی، یا جس کا بھی نام لے. تو جو مقدمہ ہوتا ہے گناہوں کا وہ بھی گناہوں میں ہی شمار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ابتدا کیوں کی. بہرحال تو یاد ہے قیامت کے بعد اب حقوق الناس کی فکر کریں. حقوق الناس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ گناہ اس کی فکر کریں کہ جس سے آپ گناہ کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں حواس خمسہ
5 ہیں: دیکھنے کی حس، کھانے کی حس، چکھنے کی حس، یہ سونگھنے کی اور سننے کی اور چھونے کی. تو اس میں 3 حصوں کو رسول اللہ نے شامل کیا ہے، اور یہ 3 حصے زیادہ اہم ہیں. یعنی دیکھنا، سننا اور چکھنا یا بولنا، آپ جسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں حواس خمسہ میں: دیکھنا، بولنا اور سننا. اور ان کا ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ان تینوں کا جو ہے تذکرہ ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو فوکس کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی گناہ تو بہت سارے ہیں، ہزاروں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آنکھوں کے گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو، بد نظری کا گناہ، زبان کے گناہوں سے بچا لیں، مثلا جھوٹ، تہمت یا غیبت، اور کانوں کے گناہوں سے بچا لیں، مثلا میوزک یا لغویات. تو ان چیزوں سے بچائیں. یاد قیامت کو یاد کریں، قیامت کو یاد کریں، اس کے بعد ناس کی ادائیگی کریں، فکر کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے اور بچائیں اور نیکیوں کی طرف آراستہ کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں، جب بھی انسان نیکی کی طرف آتا ہے، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، سب سے پہلے اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں نے اب تک جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معاف ہو گئے یا ہو چکے، تو میں آگے نیکی کروں. اگر گناہ ہی نہیں معاف ہوئے تو پھر کیا فائدہ. تو سب سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ آگے کا جو عمل ہے وہ تو آپ نے ابھی تک نہیں کیا، گناہوں کی نیکی اب تک جو کچھ کیا ہے وہ تو معاف کروا لیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کے حوالے سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے توبہ طلب کرو، اور نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو، کیونکہ وہ لمحات ہیں کہ جن کے اوقات میں اللہ بندے کی طرف زیادہ ملتفت ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اپنے جلال کی قسم کھائی ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور طولانی سجدے کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام، جیسے ہی آپ کو یاد آئے قیامت کی، جیسے آپ کو یاد آئے اپنے گناہوں کی، ماہ رمضان میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ جنت میں جانا کمال نہیں، جہنم سے بچانا جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ زیادہ ضروری ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ بدبخت ترین ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو غفران الہی سے نہ بچائے. تو یہ جو جہنم سے بچانا ہے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی، آپ کے گناہ. اور جب گناہ نہیں ہوں گے تو آپ خود بخود کوالیفائی کر جائیں گے جنت کے لیے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے توبہ کے لیے تیار کیجئے. توبہ کیا ہے؟ اپنے کیے پہ ندامت. کہتے ہیں یہ کافی ہے. اپنے کیے پر ندامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے توبہ طلب کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے گزرے اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اپنی توبہ کر رہا تھا گناہوں کی. تو اللہ موسیٰ اتنی تضرع سے، اتنی خشوع اور خضوع سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دو. جب دوبارہ شام کو وہاں سے گزرے تو پھر وہ دعا مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنی خشوع و خضوع سے یہ دعا مانگ رہا ہے، تو اس کا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا؟ تو اللہ کے رسول کا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی کہ اگر یہ قیامت تک ناک رگڑتا رہے اور دعا مانگتا رہے، توبہ کی طلب کرتا رہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے جو گناہ اس نے کیا تھا اس کی لذت ابھی تک اس کے دل میں ہے. یہ ہے سب سے بڑا ہمارے ساتھ. میوزک کے گناہ ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اور گناہ ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی اہانت کی بھی ہوتی ہے، اس کی لذت اکثر ہوتا ہے نا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے ایسا جواب دیا، منہ لے کے رہ گئے ابھی تک اس کو، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. نہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی لذت ابھی تک. یہ وہ خاتون ہے نا، ہاں، جن کو میں نے محفل میں سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، یہ چلی تھی مجھے ذلیل کرنے، تو وہ جو لذت ہے وہ ابھی تک آپ کے دل میں ہے. تو وہ گناہ جو ہے وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے غلطی سے جو ہے وہ امریکہ میں سور کھا لیا. تو میں نے کہا عجیب آدمی ہو کہ تمہیں پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ ڈش میں اس طرح بنا کے لایا تھا. تو میں نے کہا تم نے توبہ کر لی؟ کہ ہاں توبہ کر لی، لیکن ڈاکٹر اٹ واز سو ٹیسٹی. تو وہ سور کھا کے بھی انسان اگر یہ کہے بہت ٹیسٹی، تو اس کی کیا جسے کہتے ہیں کہ توبہ قبول ہوئی ہوگی.
تو کچھ لوگوں سے پرانی فلمیں پرانے گانے یاد کر کے بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ابا جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے یا فلاں جو ہے کس ہیرو کی شکل تھے، وہ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ میں فلاں کی شکل کا ہم کا شکل تھا یا فلاں جو ہے میرا جو ہے وہ فیوریٹ تھا. تو یہ آپ لذت اٹھا رہے ہیں اور اس کی لذت ابھی تک آپ کے دل میں اس کے اندر وہ گناہ معاف نہیں ہوا ہے. تو توبہ کریں، تمام لذتوں کو کھرچیں، اور ایک جو رکن ہے وہ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں. یہ نہیں کہ موقع ملا تو پھر ہاتھ صاف کر لوں گا، موقع ملا تو پھر گناہ کر ڈالوں گا، فائدہ اٹھا لوں گا، موقع نہیں مل رہا چلو رمضان آ گئے بریک آ گیا میں توبہ کر لوں. نہیں، آپ کے دل میں عزم مصمم ہو کہ میں وہ گناہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ توبہ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو 0 میٹر، جسے کہتے ہیں نا 0 میٹر گاڑی، کہ 0 میٹر بنائیں. اب جو ہے یہاں سے اپنا جو ہے وہ سفر کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول افطار کروانے پہ توجہ دلاتے ہیں کہ اس ماہ میں افطار کروانے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس کو بخش دیا گیا. تو کسی نے پوچھا جس کو جہنم سے رہائی مل گئی ہو، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کسی کو افطار کرانے کی سکت نہیں رکھتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے نصف خرما نصف کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے چھڑاؤ، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو. اچھا، یہاں پر ایک بلاغت کلام اور جسے کہتے ہیں عربک لٹریچر کی پیک دیکھیے کہ اللہ کے رسول کس طرح آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ نصف کھجور سے کیوں نہ ہو، اگر چلے گئے تو جہنم سے چھڑاؤ، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی. یہی اسٹیپ ہوگا نا. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کھجور سے بچا لیں. اگر چلے گئے اب کیا کریں؟ اس کا بھی ایک گھونٹ پانی کافی ہوگا. تو وہ آپ سنتے ہوں گے نا واقعہ کہ ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں قطرہ پانی لے کے جا رہی تھی نمرود کو آگ کو بجھانے کے لیے. تو کسی نے ہنس کے کہا کہ اس ایک قطرے پانی سے نمرود کی آگ کہاں بجھے گی؟ تو اس نے کیا کہا کہ بجھے گی تو نہیں، لیکن کم از کم میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے بچانے والوں میں تو لکھ دیا جائے گا. تو جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نصف کھجور کا مطلب کیا ہے کہ اگر میرے پاس پورا کھجور کا ڈبہ یا 1 کلو کھجور دینے کی سکت ہوتی، مجھے پوری افطار کرانے کی سکت ہوتی تو میں کروا دیتا. ایک گھونٹ پانی میں دے رہا ہوں، شربت پلانے کا ہوتا سزاوار یا سکت ہوتی تو میں پورا جو ہے اس کو شربت پلا دیتا. تو اس میں کوئی ایسا مذاق نہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ابھی ہم تو خود افطار لینے والے ہیں، تو کیا آپ ایک کھجور، بلکہ نصف کھجور، بلکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ کھجور کی گٹلی پہ جو ریشہ رہ جاتا ہے اگر تم اس کو بھی دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو جہنم سے اور خدا سے توبہ اپنی قبول کروا سکتے ہو تو اس کو استعمال کرو. تو یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام، بشرط یہ کہ خلوص، کیونکہ ماہ رمضان میں اصل چیز خلوص ہے. ویسے بھی انما الاعمال بالنیات، لیکن ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ خلوص دیکھا جائے گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس کے بعد دیکھیے کہ ماہ رمضان میں جو اعمال کرنے کے حوالے سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں، جو پہلے کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ تلاوت قرآن اور جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزوں کی توفیق طلب کرو. اب یہاں پہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز و اذکار کی اہمیت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. کیا ہے نماز و اذکار کی اہمیت؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں مستحب نماز انسان کو جہنم سے آزاد کروائے گی، بخشش دلوائے گی. مستحب نماز اور واجب نماز انسان کو عام دنوں میں پڑھی جانے والی 70 نمازوں سے زیادہ یا اس کے برابر جو ہے وہ اجر دلوائے گی. اور جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن اس کا میزان اس کا میزان بھاری ہوگا. ایک تو اخلاق کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا میزان جو ہے بھاری ہوگا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. لیکن درود کے حوالے سے عبادات میں کہا جاتا ہے کہ درود جو ہے کسی بھی
دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اول اور آخر پڑھیں تو دعا جو ہے مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی پڑھیں تو آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ایسے ہی بنا رہا ہے اور ثواب شاید ملے نہ ملے، پورے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ویسے تو الگ بات ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں اور پھر 3 الف لام میم پڑھا تو آپ نے 30 نیکیاں، وہ ایک الگ وہ ہے، لیکن خود ایک آیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پورے قرآن، اور کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ تدریجی تنزیل، کہ آیت با آیت سورہ با سورہ مختلف مواقع کے حوالے سے نازل ہوا، لیکن خود اس مہینے میں خصوصی طور پہ جو ہے ایک مکمل طور پہ قرآن جو ہے نازل ہوا، یعنی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا، 23 میں یا 21 میں یا آخر کی طاق راتوں میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے قریب ہو، اور مجھ سے قریب ہونے کا بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو اور کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ 6 پیغامات ہم نے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ مزید 6 پیغام ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی تیاری ماہ رمضان سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان میں ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص دل سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مالی طور پہ، معاشی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت دے دے، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء